دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اس باوقار اور باصلاحیت اداکارہ کی جو پاکستان کے ابتدائی فلم انڈسٹری میں اپنی خوبصورتی، رقص اور دلکش اداکاری سے پہچانی جاتی تھی۔ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے ہی اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ لالی ووڈ کے سنہری دور میں اپنی پہچان بنا سکی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اداکارہ یاسمین کی۔ اداکارہ یاسمین کا چہرہ انڈین اداکارہ مدھو بالا سے کافی مشابہت رکھتا تھا، اسی لیے انہیں پاکستان کی مدھو بالا بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے نور جہاں کی فلم زینت جو کہ 1945 میں ریلیز ہوئی تھی، اس میں ایک چھوٹا سا رول ادا کر کے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا تھا، جبکہ پاکستان بننے کے بعد 1950 میں یاسمین نے فلم جہاد میں زرینہ ریشمہ کے طور پر شروعات کی اور میڈم نور جہاں کے ساتھ فلم چن بے، دوپٹہ اور لکھتے جگر میں سائیڈ رول ادا کیے۔ پنجابی فلم مورنی 1956 میں ریلیز ہوئی، اس میں انہوں نے نیسن بٹی کے ساتھ سولو ہیروئن کا کردار نبھایا۔ اسی طرح وہ فلم جبرو میں بھی اکمل کے ساتھ نظر آئیں اور بروسا فلم میں انہوں نے اس وقت کے مشہور اداکار یوسف خان کے ساتھ کام کیا۔ اسی طرح فلم آدمی میں وہ اداکار حبیب کے ساتھ نظر آئیں، یعنی کہ اس دور کے تمام مشہور اداکاروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اداکارہ یاسمین نے اپنے فنی کیریئر میں 58 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں 48 اردو اور 10 پنجابی فلمیں شامل ہیں۔ انہوں نے 1961 میں بننے والی فلم فرشتہ میں بطور ایک طوائف کے طور پر کردار ادا کیا، جو کہ پاکستانی سینما تاریخ کے کچھ ناقابل فراموش کرداروں میں سے ایک تھا۔ اسی طرح 1966 میں بننے والی فلم نظام لاہور میں ان کا کردار ایک اور سپر کلاس رول تھا۔ انہیں ان کے دل دیتا ہے رو رو دہائی بہت ہی مقبول یہ گانا ہے، اس کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ گانا ان پر فلمایا گیا تھا اور یہ اس وقت اور آج بھی میگا ہٹ گانوں میں شامل ہوتا ہے، جسے مالا اور سائیں اختر نے اپنی آواز دی تھی، اور اس فلم کو 1963 میں فلم عشق پر زور نہیں میں فلمایا گیا تھا۔ یاسمین کو ان کی اداکاری کے علاوہ رقص کے لیے بھی بے حد سراہا گیا۔ یوں تو اداکارہ یاسمین زیادہ تر سائیڈ رولز، ڈانسر یا ویلن کے ساتھ منسلک کرداروں میں نظر آئیں، لیکن ان کی سکرین پر موجودگی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اگر ان کی فلموں کی بات کی جائے تو ان میں جہاد، بیلی، امانت، چن بے، محبوبہ، لکھتے جگر، صاحباں، باغی وغیرہ شامل ہیں۔ 1970 کے بعد نئی نسل کے اداکاروں کے آنے سے یاسمین کے فلمی مصروفیت کم ہو گئی، وہ رفتہ رفتہ فلمی دنیا کو خیر باد کہہ گئیں۔ دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں۔ دوستو اگر بات کریں اداکارہ یاسمین کی ازدواجی زندگی کی، تو انہوں نے اس وقت کے مشہور کیمرہ مین جعفر بخاری سے پہلی شادی کی، پھر ان کی شادی یہ طلاق پر ختم ہو گئی، تو اس وقت کے مشہور سٹوڈیو شاہ نور سٹوڈیو، جس کے مالک نور جہاں کے سابقہ شوہر اور ڈائریکٹر سید شوکت حسین رضوی تھے، ان سے کر لی تھی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ دوستو یاسمین جیسی اداکارہ یا فنکارہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ پاکستانی فلمی دنیا کسی دور میں کتنی کامیاب رہی تھی، اور دنیا صرف ہیرو اور ہیروئن سے نہیں بلکہ ان خوبصورت کرداروں سے بنتی ہے جو فلم کو جان دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یا ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ابھی آپ نے ہماری ویڈیو دیکھ لی ہے، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سکرین کے اوپر ہمارے چینل کی ٹاپ ریٹڈ ویڈیوز پر مشتمل ویڈیوز کی سلائیڈ چل رہی ہیں۔ ہمارے چینل پر ان ویڈیوز کے ملینز میں ویوز ہیں۔
اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر لنک کو کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے کمنٹس ضرور ویڈیو پر دیں۔